جی کیوں نہیں، اس کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت دیا کہ ہم جو مائنورٹی کے فنڈ ہے اس پہ بات چیت کر سکیں۔ میرے خیال میں ہارون صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ایک جائزہ بھی پیش کیا اور پرزور مطالبہ بھی حکومت سے پیش کیا کہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے۔ چونکہ میرا تعلق فائنانس سے ہے تو میں تھوڑا سا فائنینشیل ٹرمز یوز کروں گا اور چاہوں گا اس کے ذریعے اپنے مطالبات جو ہے عوام تک اور حکومت تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ چاہے ہارون صاحب ہوں، میرے سینئر بڑے بھائی، یا میری طرف سے یا جو سوشل سیکٹر کے ہمارے نمائندے، ہمارا کسی کے خلاف کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہمیں کنسرن ہے پاکستان سے، ہمیں کنسرن ہے پاکستان کی اقلیتوں سے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ اب جو فنڈ کی اگر ہم بات کریں تو مجھے جو لگتا ہے کہ پراپر ایلوکیشن آف ریسورسز، ایک تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر افیکٹو یوز آف ریسورسز وہ بہت ضروری ہے۔ اب پراپر ایلوکیشن آف ریسورسز کیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں اقلیتوں کو اگر لیٹ سپوز پیسے چاہیے اور کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے تو وہ تعلیم کے میدان میں ہی کارکردگی حاصل کرے، اپنی کارکردگی دکھائے اور پھر وہ ترقی کر سکتی ہے۔ ہمیں پیسے چاہیے تعلیم کے لیے، وہ فنی تعلیم ہو، نصابی تعلیم ہو یا پیشہ ورانہ تعلیم ہو۔ پھر ایڈوانس لیول پہ ہمیں پیسے چاہیے پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ پروگرامس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں بڑے بڑے اماؤنٹس جو ہیں وہ مختص کر دیں۔ تو میرا مطالبہ ہمیشہ سے ہارون صاحب کو اور میرا یہی رہا ہے کہ پری بجٹ کنسلٹیشن کے اندر سوشل سیکٹر کو انوالو کیا جائے، پولیٹیکل سیکٹر کے ساتھ ساتھ اداروں کے ساتھ سوشل سیکٹر سے بھی ریکمنڈیشنز لی جائیں، کیونکہ سوشل سیکٹر ایسا سیکٹر ہے کہ جو عوام کے بہت قریب ہوتا ہے۔ عوامی امنگوں کی صحیح نمائندگی اگر آپ کہیں تو وہ سوشل سیکٹر کرتا ہے، کیونکہ دن بدن جو ہمارا تعلق ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے چاہے پرسنل ایشوز ہیں، چاہے تھانے کچہری کے ایشوز ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا پری بجٹ کنسلٹیشن کے اندر سوشل سیکٹر کی نمائندگی بڑی ضروری ہے، تاکہ پراپر ایلوکیشن آف ریسورسز ہو سکے کہ کس مد میں پیسے چاہیے، کس مد میں پیسے نہیں چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان پیسے تو رکھ دیتی ہے، پراپر ایلوکیشن نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے ہارون صاحب نے بھی ذکر کیا، انکیپیبلٹی آف لیڈرشپ ہے کہ افیکٹو یوز آف ریسورسز نہیں ہے پاتا، یا فنڈ لیپس کر جاتا ہے یا جو بینیفیشل ہے لوگوں کے لیے اس پہ کام نہیں ہو پاتا۔ مثلاً وہ کون سے ہیں؟ لاسٹ ٹائم پہ گورنمنٹ نے ایک اقلیتوں کے بچوں کے لیے رکھا تھا بزنس گرانٹس کا فنڈ، اس میں سے آج تک 1 روپیہ کسی کو نہیں مل سکا، جس سے اقلیتیں جو ہیں وہ مانگنے کی اسٹیج سے ہٹ کے، رونے دھونے کی اسٹیج سے ہٹ کے خود کمانے اور دوسروں کے لیے روزگار کا ذریعہ بننے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ بدقسمتی ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہ مل سکا۔ اجلت میں کیے گئے کروڑوں کے ایکسپینڈیچرز موجود ہیں، جس میں سیلیبریشنز کی گئی، ایک ہفتے میں 3 4 پروگرام کروا کے وہ فنڈ یوٹیلائز کیا گیا۔ یہ جو دو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہارون صاحب نے ذکر کیا، اگر آر ٹی آئی کی میں بات کروں تو آر ٹی آئی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر میں کافی سارے فورمز پہ یہ بات کر چکا ہوں، اور خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے آر ٹی آئی از اے بلیسنگ ان پاکستان فار اس۔ آپ کوئی بھی انفارمیشن نکالیں اور اس پہ اپنا موقف دیں، اداروں کے پاس جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک انفارمیشن ہم نے آر ٹی آئی کے ذریعے نکالی کہ ہماری لیڈرشپ نے اسمبلی کے اندر قانون سازی کتنی کی، اب وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فنڈ تو ایک علیحدہ میٹر، لیکن قانون سازی پچھلے 10 سالوں میں اور کی یہ آر ٹی آئی موجود ہے، اور مجھے یقین ہے اس سے پچھلے 10 سالوں میں بھی کوئی اقلیتوں سے متعلق جو ہے قانون اسمبلی میں، کے پی اسمبلی میں ہمارے لیے منظور نہیں ہوا۔ وہ چاہے کرسچن میرج ایکٹ ہو، وہ چاہے ہندو میرج کے آر او بیز ہوں، وہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ لیڈرشپ کا ٹوٹل فوکس یوٹیلائزیشن آف دا بجٹ ان حلقوں میں اس مد میں ہے جس میں بدقسمتی سے شاید کچھ کمیشن کا بھی فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ جو بینیفیشل ہے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی طرف ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے سی ایم کے پی کے سے، اداروں سے، اور ریاستی اداروں کو تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ از خود نوٹس لیں، وہ چاہے نیب کا ادارہ ہے، وہ چاہے عدالتی ادارے ہیں، کمیشنز ہیں، جو گزشتہ فنڈ تھا اس کا کیا بنا۔ جیسے ہارون صاحب نے مطالبہ پیش کیا، پہلے اس کا آڈٹ ہو جائے، پھر اگلا فنڈ مختص کیا جائے، تاکہ اقلیتیں ترقی کریں گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ نعرہ بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اقلیتوں کی ترقی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کا ایک برا امیج پوری ورلڈ میں جاتا ہے۔
वहाँ बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पाकिस्तान तो हमारे लिए काफ़ी कुछ रखते थे, इस्लामी में नुमाइंदे भी हैं, सैलरीज भी वो एंजॉय करते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी वो लोग लेते हैं, एसी रूम्स भी मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, सिक्योरिटीज़ ऑफिस भी मिलते हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिल पाता, जिसका जिक्र हारून साहब ने भी किया और बारहा हर प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं। लिहाजा सीएम साहब से गुजारिश है, आइंदा जो लीडरशिप है ख़ास तौर पे, और मैं यहाँ पे बानी पीटीआई का वो नारा दोहराना चाहूँगा जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाया था कि बारियों वाली सियासत का खात्मा किया जाए, कभी एक की बारी दूसरे की बारी, फिर एक की बारी दूसरे। लिहाजा नए लोगों को मौका दिया जाए, नई सोच को मौका दिया जाए, ताकि ये लोग आएँ और असम्बलियों तक हमारे मुतालबात लेके जाएँ, इदारों तक हमारे मुतालबात लेके जाएँ, ताकि माइनॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की करें। और दोबारा मैं कहूँगा माइनॉरिटी तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया।